مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس والے سے جو موقع ہمارے سامنے آیا، تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے کوئی بھی روایت آ جاتی ہے نا، تو اس میں اس موقف رکھنے والے کو کبھی گمراہ نہیں کہا جاتا. یہ ضابطہ یاد رکھیں. علامہ طور پشتی نے اس والے سے فرمایا کل مسئلہ، ہر مسئلہ اذا اختلف فیہا باثبات و نفی، جب اس میں اثبات و نفی آ جائے تو اس کے اندر ترجح جانب الاثبات النفی، جانب اثبات کو جانب نفی پر ترجیح ہوتی ہے. ولا یحکم بتدلیل واحد من الفریقین، بتدلیل واحد من الفریقین، فریقین میں سے کسی ایک کو بھی گمراہ قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا، یہ حکم نہیں لگایا جائے گا. بوجود النصوص فی الجانبین، جانبین سے جب نصوص پائی جاتی ہے، سیما خصوصاً اذا کان الخلاف بین الاصحاب، جب اختلاف صحابہ میں موجود ہو. کیوں کسی ایک پر حکم لگائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صحابی پر حکم لگا رہے ہیں، اور صحابی پر حکم لگانا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہوتا. یہ ضابطہ سمجھ آ گیا؟ اب یہ سمجھیں کہ جنہوں نے بھی یہ کہا کہ حضور کو دیدار جو ہے معراج کا وہ خواب میں ہوا ہے، تو اس کے کہنے والے بھی اگر کوئی صحابہ کرام میں سے ہیں تو اس کا اگر کوئی قائل ہوتا ہے تو ہم کہیں کہ یہ ٹھیک بات نہیں، تحقیق سے بات درست نہیں ہے. تاہم دلائل آگے ہیں، اب ماننا یہ چاہیے، لیکن اس کو کافر یا گمراہ قرار نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، تو اس والے سے مولا علی قاری نے فرمایا کہ بھی اوائل بعثت نہیں ہوا. یہ بھی قول موجود ہے. جب اوائل بعثت میں ہوا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی. مختلف اقوال ملتے رہے. مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کئی مرتبہ ہوا ہے. والقضیۃ کانت متعددہ، یہ معاملہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے جب حتیم کعبہ کے حوالے سے روایات کے اندر اختلاف آیا نا، تو آپ نے فرمایا وَلَعَلَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حُكِيَ لَهُمْ قِصَّةُ الْمِعْرَاجِ مَرَّاتٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ جو معراج کا بیان کیا مرات، کئی مرتبہ بیان ہوا ہے. تو کبھی حتیم سے، کبھی حجر سے، کبھی حجر اسود سے بتایا، کبھی حتیم سے بتایا، چونکہ قریب قریب تھے. تو کہتے اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہے. یہ تو بیان کے اعتبار سے بھی ہوگی کثرت، اور اس اعتبار سے کہ واقعہ بھی کثیر ہوا ہے. تو کہتے ہیں یہی وجہ ہے، یہ بات آپ نے شرح فقہ اکبر میں فرمائی. آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انتہا میں اختلاف ہوا ہے. بعض نے کہا الی الجنہ، بعض نے کہا الی العرش، بعض نے کہا الی ما فوقہ. اب جب انتہا میں اختلاف ہے، کوئی جنت کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس سے اوپر، کوئی کہہ رہا ہے عرش تک ہے، کوئی عرش سے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی اس سے اوپر میں معراج ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، ہر بار ہی سچی ہے. ہر لحاظ سے ہر انتہا کبھی جنت کی تھی، کبھی انتہا عرش کی تھی، کبھی انتہا عرش سے اوپر کی تھی. تو ہر ایک اعتبار سے ہے کہ جنت یہ معراج کئی مرتبہ ہوا ہے. اور اس کی کاؤنٹنگ بعض جو محدثین انہوں نے 33 مرتبہ کی ہے کہ 33 مرتبہ آنکھوں سے معراج ہوا ہے. یہ جو باقاعدہ جس کا قرآن میں ذکر ہے نا، وہ ایک مرتبہ ہی ہوا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ اور پورے طریقہ کار کے ساتھ. تو جو آیا کریمہ ہے اس کا پھر مفہوم یہ بنا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھوں نے دیکھا، ما رأى، جو آنکھوں نے دیکھا، تو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دل میں جو اتر رہا تھا، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. اس کا مفہوم یہ بن جاتا ہے. تو رویت جو ہوتی ہے وہ اس کا تعلق آنکھ سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے. دل سے ہو تو سمجھ آتا ہے معنی، اور آنکھ سے ہو تو دیکھنا معنی آتا ہے. تو قرآن نے ایسا لفظ کا انتخاب کیا جس کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. مسکرانا تبھی ہوتا ہے جب سمجھ آ جائے. تو دیکھ رہے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام تو ایک جھلک میں ہی بے ہوش ہو گئے نا. ادھر دیکھ بھی رہے ہیں، ما رآ، جو دیکھ رہے ہیں، ما کذب الفؤاد، دل ڈول نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ رہے ہیں، دیدار الہی فرما رہے ہیں، اس کا آگے دل مشاہدہ کر رہا ہے اور یقین پر ہے. یہ بھی اللہ کی عطا سے.
تو یہاں تک یہ بات کلیئر ہوگی معراج کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ تھا. اور پھر ایک حوالے سے یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ جو معراج کے حوالے سے روایات کے اندر کچھ اختلاف آیا. بعض روایات میں آیا کہ معراج جو ہے وہ حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوا. بعض روایات میں آیا کہ معراج شیب ابی طالب سے ہوا. بعض روایات میں بیت اللہ سے معراج کا آتا ہے. تو کہتے ہیں اس کے اندر تطبیق یہ ہے ان اقوال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر کے پاس آرام فرما تھے اور حضرت ام ہانی کا جو گھر تھا وہ شیب ابی طالب کے پاس تھا. وَبَيْتُهَا عِنْدَ شیب ابی طالب. ٹھیک ہو گیا. اور وہاں سے گھر کی چھت کھولی گئی تو ان کو اپنا گھر اس لیے قرار دیا کہ وہ رشتہ داری کی بنا پر وہ اپنا ہی گھر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو تو وہ تو پھر بھی اپنا ہوا. اور پھر یہ ہے کہ فرشتہ اس میں آیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر لے کر گئے، یعنی باقاعدہ تھا ام ہانی کا گھر. اور دوسری روایت میں جو ہے شیب ابی طالب کے پاس، تو وہ بھی شیب ابی طالب کے پاس ہی تھا. دو روایتوں میں تطبیق ہوگی. تیسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کو حتیم کعبہ سے معراج ہوئی، تو اس کی بھی کیا تطبیق ہوگی؟ اس کی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اٹھے تو ابھی کچھ نیند مبارک موجود تھی. جب حتیم کے پاس ہے وہ بھی اثر النعاس، غنودگی کے کچھ اثرات تھے، تو پھر آپ کو حتیم سے مسجد کے دروازے کی طرف آپ کو نکالا گیا. فارکبہ البراق، براق وہاں لائی گئی. تو تینوں جگہوں پر میں تطبیق ہوگی. روایات جو تھی کہ آپ کو معراج یہاں سے کرایا گیا، یہاں سے کرایا گیا، تو اس کا مطلب واضح ہو گیا ام ہانی والی روایت بھی درست کہ وہاں فرشتے آئے، وہاں آئے ضرور، اور وہ گھر شیب ابی طالب کے پاس ہے. یہ دو روایتیں ٹھیک ہوگی. اور باقاعدہ براق جو پیش کی گئی وہ حتیم کعبہ میں. اچھا، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل اقدس تھا، اب یہ آخری بات کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل اقدس تھا وہ اس کو چیرا گیا، اور جو سونے کا بڑا پیارا خوبصورت تش تھا اس کے ساتھ آتا ہے کہ اس کو باقاعدہ دھویا گیا. تو یہ جو دھونا ہے نا، دھونا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آب زمزم کے پانی سے دھویا جائے اور دل کو صاف کیا جائے، نہیں، بلکہ اس لیے تھا کہ پہلے آب زمزم کو شرف تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے، اب شرف ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے. اور اس طرح آب زمزم کی ایک قدر اور بڑھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی. اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاک ہو تو بشر جو ہوتا ہے اس کا تو خون بھی نکلتا ہے، اس کے معاملات ہوتے ہیں، اور خون جو ہے وہ گندہ بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی پاک ہے، آب زمزم جو پاک رہا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جو ہے اس کی کیفیت بھی کیسی کہ اس دور کے اندر اس کو چیرا جا رہا ہے. تو یہ جو چیرنا تھا اور دل کو اس کے ساتھ مس کرنا تھا، یہ پانی کو شرافت بخشنے کے لیے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو ایک بام عروج پر پہنچانے کے لیے تھا کہ دیکھو جس کی شان یہ ہے وہ بلندی پر کیوں نہیں جا سکتا. باقی انشاءاللہ اس کے آگے کل کریں گے.